بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا دوسرا باب ہے ادبی شہپارے سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم الخطابۃ المعجزۃ کا پہلا حصہ پڑھیں گے۔ حدیث مبارک ہے، 2 حصوں میں انشاءاللہ یہ والا سبق مکمل ہوگا۔ پہلا حصہ حدیث مبارک ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال لما اعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعطى من تلك العطايا الكبار في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الانصار منها شيء وجد هذا الحي من الانصار في انفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن هذا الحي من الانصار قد وجدوا عليك في انفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الانصار منها شيء قال فإن أنت من ذلك يا سعد قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا إلا من قومي قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا أتى سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد اللہ وثنى علیہ بما هو اہلہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے تحائف قریش کو اور عرب کے قبائل کو عطا کیے اور ان تحائف میں سے انصار کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، یہاں تک کہ انصار کے اس قبیلے نے اپنی جانوں میں اس بات کو برا سمجھا، یہاں تک کہ ان میں باتیں کثرت کے ساتھ ہوگی، حتیٰ کہ ایک کہنے والے نے کہہ دیا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے مل گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن عبادہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، بے شک انصار کا یہ قبیلہ آپ کے بارے میں اپنی جانوں میں الٹا سیدھا سوچ رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس مال غنیمت میں سے کیا ہے، جو مال غنیمت آپ کو حاصل ہوا آپ نے اس کو اپنی قوم میں تقسیم کر دیا اور آپ نے بڑے بڑے تحائف عرب کے قبیلوں کو عطا کر دیے اور انصار کے اس قبیلے کے لیے ان تحائف میں سے کچھ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، اس معاملے میں تم کہاں پر ہو؟ تو سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی اپنی قوم میں سے ہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اپنی قوم کو جمع کرو۔ اس باڑے میں راوی کہتے ہیں مہاجرین کے لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، چنانچہ وہ داخل ہو گئے۔ کچھ مزید لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس لوٹا دیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعد آئے ہیں اور عرض کیا آپ کے لیے انصار کا یہ والا قبیلہ جمع ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ایسے کلمات سے جن کا وہ اہل ہے۔ حدیث کی عبارت اور ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں اعطا، اعطا یعطی اعطاء، باب اس کا افعال آتا ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا۔ عطایا یہ عطیتن کی جمع ہے، تحفے کو عطیے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے الحی، چھوٹا قبیلہ، محلہ اور اسی طریقے سے زندہ، یہ بھی اس کی جمع آتی ہے۔ حی اس کی جمع احیا آتی ہے۔ اور باب اس کا سمیع یسمع ہوتا ہے، حی یا یحیا اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ رہنا یا اسی طریقے سے ظاہر کرنا۔ اور کثر یکثر اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہو جانا، کثیر ہو جانا۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے القالہ، لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی اچھی اور بری باتیں، ان کو کالا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کالا کا دوسرا ایک اور معنی بھی ہے دوپہر کا قیلولہ، یعنی دوپہر کے وقت جو سویا جاتا ہے، آرام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں لقیہ یلقاہ، باب اس کا سمیع یسمع ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، مل جانا، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ وجد یجد، باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پانا، حاصل کرنا۔ وجدوا علیک فی انفسہم، آپ کے خلاف اپنی جانوں میں انہوں نے پائی، یعنی انہوں نے اپنے دل کے اندر ایسی باتیں محسوس کی جو آپ کے بارے میں بدگمانی کے اوپر مشتمل تھی۔ صنع یصنع اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بنانا، کوئی کام کرنا، واحد مذکر مخاطب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، باب اس کا فتح یفتح آتا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں الفی، یہ مال غنیمت کو کہا جاتا ہے۔ اصل میں مال غنیمت اور مال فی کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ مال فی یہ وہ مال ہوتا ہے جو مجاہدین کسی علاقے کو بغیر جنگ کے فتح کر لیں اور ان کو جو مال حاصل ہو اس کو مال فی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مال غنیمت ہوتا ہے، یہ وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ باب اس کا ضرب یضرب ہوتا ہے، فاء یفیء فیئا اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا۔ اصاب یصیب اصابتاً، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، کوئی چیز حاصل کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ قسم یقسم تقسیم، باب اس کا بھی تفعیل ہے اور یہ اردو میں بھی اسی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، واحد مذکر مخاطب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔
آتیتا یہ پہلے گزر چکا ہے، باب افعال سے واحد مذکر مخاطب کا یہ صیغہ ہے فعل ماضی معلوم سے۔ آگے لفظ دیکھیں الحزیرہ، باڑا، ہر وہ چیز جو آپ کے اور دوسرے کے درمیان حائل ہو اس کو الحزیرہ کہا جاتا ہے۔ حاضرہ یحذرو، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے باڑے کے اندر بند کرنا، روکنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد اجتماع یجتمع، اجتماع باب اس کا افتعال ہے، جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے جمع ہونا۔ اتیاتی اتیان، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آنا۔ اس کے بعد حمید یحمد، باب اس کا سمیع یسمع ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ اثنا یثنی، اثنا باب اس کا افعال ہے، اس کا مطلب ہے ثنا یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا۔ عبارت ترجمہ لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی مختصر تشریح کی طرف۔ تشریح سے پہلے الخطابۃ المعجزہ، اس کا آپ تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں۔ دیکھیں 6 شوال 8 ہجری کو مسلمانوں کی طرف سے 12,000 کا لشکر بنو ثقیف اور حوازن پر حملہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوا۔ بنو ثقیف یہ طائف کے حکمران تھے، جبکہ حوازن کی آبادی طائف اور مکہ کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ 12,000 کا لشکر اس زمانے کے اعتبار سے بڑی تعداد تھی، تو مسلمانوں کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ اتنی بڑی تعداد کے ہوتے ہوئے ہم ضرور جنگ جیت لیں گے۔ تو یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توجہ ہٹ کے اپنی کثرت تعداد کی طرف چلی گئی تھی، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ چنانچہ جب مسلمانوں کا لشکر وادی حنین پہنچا ہے تو اس وقت بنو ثقیف قبیلہ، اس کی جو قیادت تھی ایک 30 سالہ جوان مالک بن اوف کر رہا تھا، اس نے اچانک حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمان پسپا ہو گئے ہیں، ان کو شکست ہوگی۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت شامل حال ہوئی اور مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کے اختتام پر مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت، بلکہ مال فے کہنا چاہیے، وہ حاصل ہوا۔ چنانچہ مسلمانوں کو 24,000 اونٹ، اسی طریقے سے 20,000 بھیڑ بکریاں، 14,000 اوقیہ چاندی اور 6,000 قیدی بطور مال غنیمت یعنی مال فے کے طور پر مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قریشی کو 100 درہم یا اس سے زائد مال ان کے دل کی تالیف کے لیے عطا کیا، اور انصار کو اس مال میں سے کچھ نہ دیے، جس کی وجہ سے انصار کو تھوڑا سا گلہ تھا، جس کے بارے میں یہ والی حدیث آئی ہے۔ اب ذرا حدیث دیکھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، جو بڑے بڑے عطیے عطا کیے تھے، قریش کو عطا کیے اور اسی طریقے سے عرب کے دیگر قبیلے والوں کو بڑے بڑے عطیے اور تحائف عطا کیے، لیکن انصار کو ان تحائف میں سے، عطیوں میں سے کچھ نہیں تھا۔ وجد ھذا الحی من الانصار، انصار کے اس قبیلے نے اپنی جانوں میں وجدہ پایا۔ کیا پایا؟ یعنی شیطان انصاریوں کے دل میں یہ والی بات ڈال رہا تھا کہ دیکھو تمہیں رسول اللہ نے کوئی چیز نہیں دی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگمانی اور برے برے خیالات یہ انصار کے دل میں آ رہے تھے۔ تو یہاں تک کہ باتیں ہونی شروع ہو گئیں، کالا ادھر ادھر کی باتیں، منفی باتیں، یہ پھر زیادہ انصار کے اندر ہونے لگی۔ ایک کہنے والے نے تو یہ کہہ دیا کہ دیکھا رسول اللہ اپنی قوم کے ساتھ مل گئے نا، اصل میں ہے تو مہاجر ہی ہے نا، تو اسی لیے انہوں نے مہاجرین کو عطا کیا، ہمارا انہوں نے کچھ خیال نہ کیا۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے ساتھ مل گئے۔ تو یہ ایک بڑا سخت جملہ تھا جو کہ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تو جب اس طریقے سے باتیں ہونی شروع ہو گئیں تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ انصار کے ایک بڑے سردار میں سے ایک شخص ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ انصار کا قبیلہ آپ کے خلاف اپنے دل میں باتیں پاتا ہے، برے برے خیالات اور برے برے وساوس آپ کے بارے میں آ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اس مال فے میں سے کیا ہے، جو مال فے آپ کو حاصل ہوا تھا، آپ نے کیا کیا، وہ آگے اس کا ذکر ہے کہ آپ نے اس کو اپنی قوم میں تقسیم کر دیا، اور آپ نے بڑے بڑے عطیے یہ عرب کے قبیلوں کو عطا کیے، لیکن انصار کے اس قبیلے کو اس عطیوں میں سے، اس تحائف میں سے، اس مال فے میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، اے سعد تم کہاں سے ہو اس بات میں، یعنی کیا تم بھی اس بارے میں انصار والی سوچ رکھتے ہو یا تم اس بارے میں اختلاف کرتے ہو؟ تو حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھی اپنی قوم میں سے ایک فرد ہوں، ظاہر ہے میرے دل میں بھی اس طریقے کی باتیں تو آ رہی ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم کو اس باڑے میں جمع کرو، مطلب کوئی ایک میدان ہوگا، ایک جگہ ہوگی، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرنے کا حکم دیا کہ یہاں پر آپ اپنی قوم کو جمع کریں۔ چنانچہ پھر لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے، تو مہاجرین کے کچھ لوگ آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے یہ بھی آ جائیں۔ اس کے بعد کچھ مزید لوگ آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی اور ان کو کہا کہ آپ واپس لوٹ جائیں، کہ یہ جو خطاب ہے یہ ایک عمومی بیان نہیں ہے، یہ مخصوص لوگوں کے لیے بیان ہے۔ فلما اجتمعوا، جب انصاری سارے جمع ہو گئے ہیں تو حضرت سعد آئے ہیں اور انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انصار کا یہ والا قبیلہ آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے ہیں اس حزیرہ، اس باڑے میں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے ایسے کلمات کے ساتھ کہ جس کی اللہ تعالیٰ کی ذات اہل ہے۔ اس کے بعد پھر آگے ساری بات ہوئی ہے، وہ بات آگے کیا ہوئی ہے وہ انشاءاللہ سے اگلے حصے میں پڑھیں گے۔